بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، جو لوگ زیادہ بولتے نہیں، جو شکوہ کم کرتے ہیں، جو کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، جو دل میں درد رکھتے ہیں مگر زبان پر نہیں لاتے، اکثر زندگی کی سب سے سخت آزمائش انہی کے حصے میں آتی ہے۔ وہ چیختے نہیں، وہ فریاد نہیں کرتے، وہ لوگوں کے سامنے اپنے زخم نہیں کھولتے، پھر بھی سب سے زیادہ ٹوٹتے بھی وہی ہیں، سب سے زیادہ روتے بھی وہی ہیں، سب سے زیادہ آزمائے بھی وہی جاتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ آزمائش کیوں آتی ہے، سوال یہ ہے کہ خاموش بندوں کو ہی کیوں چنا جاتا ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں، گہرائی ہوتی ہے۔ ہماری دنیا میں شور کو طاقت سمجھا جاتا ہے، جو جتنا زیادہ بولے اتنا مضبوط، جو جتنا زیادہ دکھائے اتنا حقدار۔ لیکن اللہ کا نظام مختلف ہے۔ خاموش بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے درد کو اللہ سے کہنے کے عادی ہوتے ہیں، لوگوں سے نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر سننے والا سمجھنے والا نہیں ہوتا، اور ہر ہمدرد مخلص نہیں ہوتا، اسی لیے وہ خاموش رہتے ہیں، اور یہی خاموشی اللہ کو بہت پسند ہے۔ آزمائش سزا نہیں، انتخاب ہوتی ہے۔ ہم اکثر آزمائش کو سزا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ آزمائش ہمیشہ سزا نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی آزمائش اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتی ہے۔ اللہ ہر کسی کو نہیں آزماتا، وہ انہی کو آزماتا ہے جن میں برداشت ہوتی ہے، جن میں صبر کی صلاحیت ہوتی ہے، جن کے دل میں اللہ کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ کمزور شاخ پر بھاری پھل نہیں لگتا، وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ بوجھ وہیں رکھتا ہے جہاں اٹھانے کی طاقت ہو۔ خاموش بندے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ خاموش بندوں کا تعلق دنیا سے کم اور اللہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ جب ٹوٹتے ہیں تو سجدے میں گرتے ہیں۔ وہ جب روتے ہیں تو لوگوں کے سامنے نہیں، رب کے سامنے روتے ہیں، اور جو آنسو اللہ کے سامنے بہتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتے۔ آزمائش دل کو صاف کرتی ہے۔ اللہ آزمائش کے ذریعے بندے کے دل کو صاف کرتا ہے۔ غرور نکل جاتا ہے، انکار ٹوٹ جاتا ہے، خود اعتمادی کی جگہ اللہ پر اعتماد آ جاتا ہے۔ خاموش بندے پہلے ہی تکبر سے دور ہوتے ہیں، اس لیے آزمائش ان کے دل کو اور زیادہ نرم بنا دیتی ہے۔ نرم دل اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اللہ کو چیخ نہیں، سچ چاہیے۔ اللہ کو ہماری آواز کا شور نہیں چاہیے، وہ ہمارے دل کی سچائی دیکھتا ہے۔ خاموش بندے جب دعا کرتے ہیں تو الفاظ کم اور یقین زیادہ ہوتا ہے۔ وہ مانگتے کم ہیں مگر مانتے زیادہ ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ نے دیر کی ہے تو انکار نہیں کیا، بس وقت بدل رہا ہے۔ آزمائش میں خاموش رہنا عبادت ہے۔ ہر کوئی دکھ میں شور مچاتا ہے، ہر کوئی تکلیف میں شکوہ کرتا ہے، لیکن جو بندہ آزمائش میں بھی اللہ سے بدگمان نہ ہو، وہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ خاموش رہ کر صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، یہ وہ عبادت ہے جس کا اجر بغیر حساب کے ہوتا ہے۔ اللہ خاموش بندوں سے بات کرتا ہے۔ جب دنیا شور کرتی ہے، اللہ خاموشی میں بات کرتا ہے۔ خاموش بندوں کو وہ اشاروں میں سمجھاتا ہے، کبھی کسی آیت کے ذریعے، کبھی کسی بات کے ذریعے، کبھی کسی درد کے بعد سکون کے ایک لمحے کے ذریعے۔ یہ سب باتیں صرف وہی سمجھتے ہیں جو دل سے سنتے ہیں۔ دیر کا مطلب انکار نہیں۔ خاموش بندے اکثر یہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں اسے وقت لگتا ہے، اللہ جلدی میں عظمت نہیں دیتا۔ خاموش بندے مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو خاموشی سے سب سہ لیتے ہیں اصل میں بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ اندر سے ٹوٹتے ہیں لیکن بکھرتے نہیں، وہ درد کو ایمان میں بدل لیتے ہیں، اور یہی لوگ
کل کو دوسروں کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ آزمائش ہمیشہ ایک پیغام لاتی ہے۔ ہر آزمائش کہتی ہے اللہ تمہیں بھول نہیں گیا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں چن رہا ہے۔ اگر اللہ کو تم سے کوئی مطلب نہ ہوتا تو وہ تمہیں نظر انداز کر دیتا۔ انجام: خاموش بندوں کا مقام۔ آخر میں ایک بات دل میں بٹھا لیں، خاموش بندوں کو اللہ تکلیف دے کر نہیں توڑتا، وہ انہیں تکلیف کے ذریعے بناتا ہے۔ آج جو آنسو ہیں کل وہ نور بنیں گے، آج جو صبر ہے کل وہ سکون بنے گا، اور آج جو خاموشی ہے کل وہ قرب الہی بنے گی۔ دعا: اے اللہ، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو ان آنکھوں کے آنسو بھی دیکھتا ہے جو لوگوں سے چھپے رہتے ہیں، اور تو ان سسکیوں کو بھی سنتا ہے جو زبان تک نہیں آتی۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان بندوں میں شامل کر جو آزمائش میں شور نہیں کرتے لیکن یقین نہیں چھوڑتے، جو ٹوٹتے ہیں مگر تجھ سے بدگمان نہیں ہوتے۔ اے اللہ، جن دلوں کو تو نے خاموش رکھا ہے انہیں خالی نہ لوٹانا، جن آنکھوں نے تنہائی میں تیرے سامنے رویا ہے انہیں مایوس نہ کرنا۔ اے رب کریم، اگر ہم نے کبھی صبر میں کمی کی تو ہمیں معاف فرما، اگر ہماری خاموشی میں کوئی شکایت آ گئی تو اسے بھی اپنی رحمت سے دھو دے۔ اے اللہ، ہمیں وہ دل عطا فرما جو دکھ میں بھی تیرے فیصلوں پر راضی رہے، ہمیں وہ زبان عطا فرما جو تکلیف میں بھی شکوہ نہ کرے، اور ہمیں وہ یقین عطا فرما جو ہر اندھیرے میں تیرے نور کو دیکھ سکے۔ اے رب، جن آزمائشوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں انہیں ہمارے لیے بلندی کا ذریعہ بنا دے، جن دکھوں نے ہمیں توڑا ہے انہیں ہمارے ایمان کی طاقت بنا دے۔ اے اللہ، جنہیں دنیا نے نظر انداز کیا تو انہیں اپنے قرب سے نواز دے، جنہیں لوگوں نے سمجھا نہیں تو انہیں اپنی پہچان عطا فرما۔ اے رب رحیم، ہمیں صبر ایسا عطا کر جو شکوہ بن کر زبان پر نہ آئے، اور یقین ایسا عطا کر جو ہر حال میں تجھ سے جوڑے رکھے۔ اے اللہ، ہماری خاموشی کو رائیگاں نہ جانے دینا، ہمارے آنسوؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کے لیے تو فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں۔ اے ہمارے رب، آخر میں بس اتنا عطا فرما کہ ہم تیرے فیصلوں پر مطمئن رہیں، تیرے وقت پر یقین رکھیں، اور تیرے قرب میں سکون پالیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔